دوسرے قیدی کے آرگنز اتنے ڈیمیج تھے کہ اس کی سرجری کرنا بہت ضروری تھا، لیکن اسے بھی اینستھیزیا دینے کا کوئی اثر نہ ہوا۔ پھر وہ قیدی خود بولا کہ بغیر اینستھیزیا کے ہی سرجری کی جائے، اور سرجری کے دوران وہ قیدی زور زور سے ہنسنے لگا، جس کی وجہ سے ڈاکٹرز کو سرجری کرنے میں بہت مشکل پیش آئی۔ آن ٹی وی کی ویڈیوز سے رہیں ہر دم باخبر۔ دنیا میں ہر روز بہت سے ایسے ایکسپیریمنٹس کیے جاتے ہیں جن کی کانوں کان کسی کو خبر نہیں ہوتی۔ ایسا ہی ایک ایکسپیریمنٹ 1940 میں رشیا میں کیا گیا، جی ہاں، جسے آج ہم دا رشین سلیپ ایکسپیریمنٹ کے نام سے جانتے ہیں۔ اصل میں رشین آرمی یہ جاننا چاہتی تھی کہ ایک عام انسان سوئے بغیر کتنے دن رہ سکتا ہے، اسی لیے انہوں نے اس ایکسپیریمنٹ کے بارے میں سوچا۔ اس ایکسپیریمنٹ کے لیے ورلڈ وار کے 5 قیدیوں کو چنا گیا اور ان سے یہ جھوٹا وعدہ کیا گیا کہ اگر وہ بغیر سوئے 30 دن تک زندہ رہے تو انہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ ان 5 قیدیوں کو ایک ایئر ٹائٹ چیمبر میں رکھا گیا، جس میں ایک کھڑکی موجود تھی جہاں سے ان کی ہر حرکت کو مانیٹر کیا جانا تھا۔ اس چیمبر میں ایک ٹوائلٹ، کھانے کا کچھ سامان اور بہت سی کتابیں رکھ دی گئیں۔ چیمبر میں آکسیجن لیول مینٹین کرنے کے ساتھ ساتھ ایک ٹاکسک گیس کو بھی چھوڑا گیا، جس کی موجودگی میں یہ قیدی سو نہیں سکتے تھے۔ پہلے 5 دن تو سب کچھ نارمل رہا اور یہ قیدی آپس میں اپنے پاسٹ کو ڈسکس کیا کرتے تھے، لیکن پھر اچانک 5ویں دن یہ تمام قیدی خاموش ہو گئے اور ہلکی سی آواز میں اپنے مائکرو فونز میں کچھ کہنے لگے۔ ڈے 5 سے ڈے 9 کے دوران ایک قیدی رینڈملی چلانے لگا اور وہ قیدی 3 گھنٹوں تک اتنی زور سے چلایا کہ اس کے ووکل کورڈز ہی پھٹ گئے۔ لیکن حیرت انگیز طور پر اس قیدی کے چلانے کا اثر باقی 4 قیدیوں پر نہیں ہوا اور وہ سکون سے بیٹھ کے اپنے مائکرو فونز میں کچھ کہتے رہے۔ پہلے قیدی کے چلانے کے ٹھیک 3 دن بعد دوسرے قیدی نے بھی چلانا شروع کر دیا، اور وہ قیدی بھی اتنی زور سے چلایا کہ اس کے ووکل کورڈز بھی ڈیمیج ہو گئے۔ ان دونوں قیدیوں نے چیمبر میں موجود کتابوں کو پھاڑنا شروع کر دیا اور ان کتابوں کے پیجز کو چیمبر میں لگے شیشے پہ چپکا دیا۔ اب ریسرچرز ان قیدیوں کو دیکھ نہیں سکتے تھے کیونکہ شیشے کے اوپر ان قیدیوں نے کتابوں کے پیجز کو چپکا دیا تھا۔ اب ان قیدیوں کی آوازیں آنا بند ہو گئیں کیونکہ انہوں نے چیمبر کے شیشے کو کتابوں کے پیجز سے ڈھک رکھا تھا، اسی لیے ریسرچرز ان قیدیوں کو دیکھ نہیں سکتے تھے۔ ڈے 14 پہ ریسرچرز نے اناؤنس کیا کہ وہ چیمبر کے اندر آنے والے ہیں۔ انہوں نے قیدیوں کو ہوشیار کیا کہ اپنی اپنی جگہوں پہ رہیں، اگر کسی نے بھی کوئی سسپیشیس ایکٹیویٹی کی تو اسے گولی مار دی جائے گی۔ لیکن پھر ایک قیدی بولا کہ ہمیں فری نہیں ہونا۔ یہ پورا ایکسپیریمنٹ ایک ہڈن ایکسپیریمنٹ تھا، لیکن جب بعد میں رشین انٹیلیجنس کو پتہ چلا تو انہوں نے فوراً سے اس ایکسپیریمنٹ کو بند کرنے کا آرڈر دے دیا۔ آرڈر آنے کے بعد ریسرچرز نے چیمبر کے دروازے کھول دیے اور گیس کی سپلائی کو بند کر دیا، لیکن جب گیس کو بند کیا گیا تو چیمبر میں موجود قیدی پاگل سے ہو گئے اور دوبارہ سے گیس کو آن کرنے کی ڈیمانڈ کرنے لگے۔ دراصل ان 5 قیدیوں کو گیس کی اتنی ایڈکشن ہو گئی تھی کہ وہ اب آزاد نہیں ہونا چاہتے تھے۔ چیمبر میں ریسرچرز نے نوٹس کیا کہ چیمبر میں موجود کھانے کا سامان ویسے کا ویسے ہی پڑا ہوا ہے۔ ریسرچ کرنے پہ معلوم ہوا کہ ان قیدیوں نے 5 دنوں سے کچھ نہیں کھایا اور نہ ہی کچھ پیا، بلکہ یہ قیدی اپنے ہی مسلز اور آرگنز کو کھا رہے تھے، یہاں تک کہ وہ اپنا فضلہ یعنی کہ فلیش بھی کنزیوم کر رہے تھے۔ اب ان قیدیوں کو فوری طور پر ہاسپٹل لے جانا ضروری تھا۔ جب پہلے قیدی کو سرجری کے لیے ہاسپٹل لے جایا گیا تو اسے سرجری سے پہلے اینستھیزیا دیا گیا، لیکن وہ بے ہوش نہ ہوا۔ ڈاکٹرز نے اسے دوبارہ سے اینستھیزیا دیا، لیکن اس پہ اس کا کوئی اثر ہی نہیں پڑ رہا تھا، یہاں تک کہ ڈاکٹرز نے اسے 10 بار اینستھیزیا دیا، لیکن وہ پھر بھی بے ہوش نہ ہوا اور ڈاکٹر سے لڑنے لگا، اور اسی دوران اس نے ڈاکٹر کا ہاتھ توڑ دیا۔ دوسرے قیدی کے آرگنز بھی بہت ڈیمیج تھے اور اس کی سرجری کرنا بھی بہت ضروری تھا، لیکن جب اسے بھی اینستھیزیا دیا گیا تو اس پر بھی اینستھیزیا کا کوئی اثر نہ ہوا اور وہ خود بولا کہ بغیر اینستھیزیا کے ہی سرجری کی جائے۔ سرجری کے دوران وہ قیدی زور زور سے ہنسنے لگا، جس کی وجہ سے ڈاکٹرز کے لیے سرجری کرنا بہت مشکل ہو گیا۔
جرنل جو یہ ایکسپیریمنٹ مانیٹر کر رہا تھا اس نے ان قیدیوں کو مزید 5 دن کے لیے چیمبر کے اندر بھیجنے کا آرڈر دیا اور ان قیدیوں کے ساتھ 3 ریسرچرز اور 3 سائنٹسٹ کو بھی بھیجنے کے آرڈر دیے۔ اس جرنل کی یہ بات سنتے ہی ایک سائنٹسٹ نے اپنی پستول نکالی اور جرنل کو گولی مار دی، اور پھر وہ سائنٹسٹ چیمبر کے اندر گیا اور قیدیوں کو دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ اس نے قیدیوں سے پوچھا کہ تم لوگ کون ہو؟ اس کے یہ پوچھنے کی دیر تھی کہ ایک قیدی اس کی طرف مڑا اور ہنسنے لگا اور کہا کہ وی آر دا ڈیمنز انسائیڈ یو، کہ ہم وہ شیطان ہیں جو تمہارے اندر ہیں۔ یہ سنتے ہی اس سائنٹسٹ نے کچھ دیر کا پوز لیا اور اس قیدی کے دل پہ گولی مار دی۔ اس نے جیسے ہی اس قیدی کو گولی ماری تو اس قیدی کے لاسٹ ورڈز یہ تھے، فائنلی وی آر فری۔ کہا جاتا ہے کہ 3 قیدی آپریشن کے دوران ہی مر گئے اور 2 قیدیوں کو اس سائنٹسٹ نے مار دیا۔ ان 2 قیدیوں کو مارنے کے بعد اس سائنٹسٹ نے باقی 2 سائنٹسٹ کو بھی گولی مار دی اور اینڈ میں خود کو بھی گولی مار دی۔ رشین گورنمنٹ سے جب اس ایکسپیریمنٹ کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے صاف صاف انکار کر دیا کہ ایسا کوئی بھی ایکسپیریمنٹ ہم نے نہیں کروایا۔ در حقیقت اس ایکسپیریمنٹ کے بارے میں دنیا کو 10 اگست 2010 میں کریپی پاستا نامی ویب سائٹ سے پتہ چلا، جہاں لوگ اپنی کریپی سٹوریز دنیا کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اسی لیے یہ کہنا مشکل ہے کہ کیا رشین ایکسپیریمنٹ واقعی ہی میں سچ تھا یا نہیں۔ آپ لوگوں کا اس بارے میں کیا کہنا ہے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی شاندار ویڈیو میں ایک اور نئے ٹاپک کے ساتھ۔